بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. برادر مکرم، جناب اویس نورانی صاحب نے حسب معمول اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے دولت خانے پہ ہمیں حسب روایات عزت سے نوازا ہے. میں اس کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. کافی دنوں سے مجھے میڈیا سے اس طرح اجتماعی صورت میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، اور میری خوش قسمتی ہے یا کراچی پریس کی خوش قسمتی ہے کہ میں ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. میں اپنی جماعت کی طرف سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جو گھریلو تشدد کے حوالے سے بل اس وقت پارلیمنٹ میں زیر غور ہے، اور دوسرا بل جو وقف املاک کے حوالے سے ہے، یہ ہماری نظر میں آئین پاکستان سے بھی متصادم ہے اور قرآن و سنت سے بھی متصادم ہے. اس حوالے سے علماء اور وکلاء پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو آئین اور قرآن و سنت کے حوالے سے شقوار ان بلوں کا جائزہ لے رہی ہے، اور چند دن کے اندر انشاءاللہ یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ پاکستان کے مذہبی جماعتوں کا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، اور اس پر ہم ایک متفقہ موقف لیں گے، اور پھر اس پر ملک گیر احتجاج کی حکمت عملی اس میں وضع کریں گے. یہ ملک بھی اسلامی نظام حکومت کے لیے مارد وجود میں آیا تھا. پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کے ذریعے سے قیام پاکستان کے مقصد کو واضح کیا تھا، اور اسی کے روشنی میں سن 1973 کا آئین پاس کیا گیا، اور آج بھی اسی آئین کے تحت پاکستان کی نظریاتی حیثیت بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے. لہذا ایسی قانون سازیاں کرنا کہ جس سے پاکستان کو سیکولرائز کیا جائے،
جبکہ آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آئین تو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کہے اور عملاً اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ اس کے خلاف رائے عامہ کو منظم کیا جائے گا، اور یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے، اس طلسم کو انشاءاللہ ہم توڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو حکومت ہم پر مسلط ہے، ایک تو یہ حکومت ناجائز ہے اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ کارکردگی کے لحاظ سے غریب انسان پر جو مہنگائی کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، جس طرح بے روزگاری کو عام کیا گیا ہے اور جس طرح نوجوان نسل کو مایوس کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور پاکستان کا اس وقت یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے۔ اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سربراہی اجلاس 11 اگست کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ہم اس کے حوالے سے تحریک کے آئندہ کے لائحہ عمل کا تعین کریں گے، اور ہم پاکستان کے عوام کے شانہ بشانہ رہیں گے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں رہیں گے۔ اس حوالے سے پاکستان اس وقت نااہل حکمرانوں کی وجہ سے تنہائی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی جو نئی صورتحال ہے، اس نئی صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ اسے سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہونے کے باوجود اس کی شرکت کو ضروری نہیں سمجھا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ اس وقت سلامتی کونسل کا ممبر نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا اور اس کے پڑوس میں ایسی ایک نئی صورتحال پیدا ہوتی تو ان کی مجبوری ہوتی کہ وہ اس کو بطور ایک سٹیک ہولڈر کے اس اجلاس میں بلائے، اور ہمارے وہاں مستقل مندوب نے مطالبہ بھی کیا کہ ہمیں شریک کیا جائے، ہم سٹیک ہولڈر ہیں مسئلے کے، لیکن اس کے باوجود انہیں شریک نہیں کیا گیا، اور پھر بعد میں ان کو ایک پریس کانفرنس پر اکتفا کرنی پڑی۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف اب تک کہا جاتا رہا کہ ہم نے کوئی ٹیلی فون نہیں کیا جو بائیڈن کو، جبکہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ ان کے ٹیلی فون کال اٹینڈ نہیں کر رہا، لیکن اب ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے امریکہ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو بائیڈن ہمارے جعلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ایک طرف امریکہ پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہا، پھر کہا گیا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، امریکہ کو ہم اڈے نہیں دیں گے، لیکن اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں، تو کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ؟ کس بنیاد پر؟ ابھی ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے تسلیم کیا ہے خود اپنی گفتگو میں کہ امریکہ نے
اڈے نہیں مانگے تھے، تو پھر اتنا بڑا جھوٹا آدمی پاکستان کو کیسے چلا سکے گا؟ اس طریقے سے چائنا بھی آپ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چین جیسا دوست آج وہ پاکستان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ منصوبہ جو اس وقت چائنا کی اقتصادی پالیسی اور اس اساس پر خارجہ پالیسی کا اساس ہے، اور جس منصوبے کا آغاز اس نے پاکستان سے کیا، ایک وزیر کہتا ہے کام روک دیں گے، پھر عملاً کام روک دیا گیا۔ اب کہتے ہیں سیکنڈ فیز پہ کام شروع کیا جائے گا، جو 2018 میں ہونا تھا 2021 میں جا پہنچا۔ ان کی وزراء کے سی پیک کے خلاف بیانات ریکارڈ پر ہیں۔ پھر کبھی ایک منسٹر ذمہ دار بنتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا بنتا ہے، پھر تیسرا بنتا ہے، کھلواڑ بنا دیا اس کو، یہاں تک کہ ایک اتھارٹی بنائی گئی، اور اب اتھارٹی بھی آرڈیننس کی بنیاد پر تھی، وہ آرڈیننس بھی ختم ہو چکی، اور اب یہ غیر قانونی اتھارٹی ہے، اس کی کوئی آئینی و قانونی حیثیت نہیں، جس کی بنیاد پر پھر اس کے چیئرمین کو تو استعفیٰ دینا ہی تھا۔ اب جس کو دوبارہ ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے، وہ انتہائی ناتجربہ کار قسم کے لوگ لائے جا رہے ہیں، جس سے کسی قیمت پر آپ چین کے اعتماد کو بحال نہیں کر سکیں گے۔ ابھی تو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے خط بھی بھیج دیا ہے کہ فلانے محکمے میں کرپشن ہوئی ہے، تحقیقات کرائی جائے۔ آپ کے اپنے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے کہ صرف کے پی میں 3 ارب کی کرپشن ہوئی ہے کرونا کے حوالے سے۔ وہ حساب تک نہیں دے رہے تھے، کہاں سے پیسے آئے، کہاں گم ہو گئے، لوگوں تک ویکسین نہیں پہنچی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت پاکستان تاریخ کے سب سے بڑے کرپشن کے دور سے گزر رہا ہے، اور کب تک یہ لوگ دوسروں کو چور چور کہہ کر گزارا کرتے رہیں گے؟ تو اس لحاظ سے ہم اپنے اس مطالبے پہ قائم ہیں کہ ملک میں قومی سطح پر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرائے جائیں۔ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے، ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، اور یہ ہمارا مطالبہ بھی نہیں۔ ہم بڑے احترام کے ساتھ اپنی عدالتوں کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے معاملے پر سو موٹو تو لے لیا جاتا ہے، لیکن جس الیکشن کے نتائج نے قومی سطح کا بحران پیدا کیا اور پورے ملک کو ہر لحاظ سے بحران کی طرف دھکیلا، کیا وہاں پر بھی اس کی سنگینی کی طرف متوجہ ہونا ہماری عدالتوں کا فرض نہیں بنتا تھا؟ لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی کہ بلدیاتی الیکشن پر بہت زور، اور اس کا جو طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا مشینیں بنا کر لائی جا رہی ہیں۔ تو بڑی وضاحت کے ساتھ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حکومت کے یک طرفہ اقدامات، چاہے وہ اصلاحات، انتخابی اصلاحات کی صورت میں ہوں،
ہمیں یک طرفہ طور پر حکومتی اصلاحات اور اس حوالے سے اقدامات نہ منظور ہیں نہ قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ یک طرفہ الیکشن ہوگا، یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ہمیں انتخابات کے راستے نہ دکھائے۔ منصفانہ انتخاب کی ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں اس سلسلے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے اب بھی ضرورت ہے کہ وہاں پر مذاکرات ہوں اور بین الاقوامی مذاکرات کے ذریعے مفاہمت اور افغانستان کے ایک مستحکم سیاسی مستقبل کا راستہ نکالا جائے۔ یہ ہم اس کی ضرورت پہلے بھی محسوس کرتے تھے اور آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تحریک طالبان کو افغانستان میں عسکری فوقیت حاصل ہے، تاہم ان کی قیادت افغانستان میں مذاکرات کی بات کرتی ہے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کی وساطت سے قوم تک پہنچانے کی ہمت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان خطوط پہ ہم آگے بڑھیں گے تو پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس وطن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا صاحب بتائیے کہ آپ نے کہا کہ APDM کا اجلاس ہے، تو کیا پیپلز پارٹی سے کوئی رابطے آپ کے ہیں اور کیا بلاول بھٹو زرداری کو آپ اس APDM کے اجلاس میں 11 اگست والے میں بلائے؟ یہ سوال آپ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ نہیں، وہ جا چکے ہیں جی، وہ بریکٹ ہو چکے ہیں PTI میں۔ ان کو اپنی پالیسی پہ ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہم بھی بڑے زمانے سے ملک کی سیاست سے وابستہ ہیں اور پیپلز پارٹی کو بڑے قریب سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو اسمبلی کے اندر تو اپوزیشن میں کہہ سکتے ہیں، لیکن عملاً جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں انہوں نے اپوزیشن کو بہت ڈیمیج کیا ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے ملک میں جو ہے اپنا مان رہے ابھی سوریت کے بعد جب آپ کام کر رہے تھے تو کوئٹہ میں بھی دھماکہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا نون لیگ میں آپس میں اختلافات ہیں، PDM کے یہ اختلافات پھر کیسے دیکھیں گے؟ اور آئندہ انتخابات اگر ہوتے ہیں اس میں پھر اگر PTI کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا اس میں دھاندلی کے ان پہ الزامات کریں گے، کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ہمیں الیکشن اور الیکشن کے بعد کی صورتحال کے بارے میں بہرحال ہمیں کسی پارٹی سے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں منصفانہ انتخابات کا مسئلہ ہے، اور منصفانہ انتخابات ہی پاکستان کے سیاسی حل۔ ایک تجربہ کیا گیا کہ اسٹیبلشڈ نے بھی ایک تجربہ کیا ہے جو ناکام ہو گیا ہے، ایک نااہل لوگ حکمران بنے۔ اور جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، ہمارے پاس ان کے پارٹی کے اندر کے معاملات نہیں آتے، یہ ان کا اپنا داخلی مسئلہ ہے اور میں کسی بھی پارٹی کے اندرونی معاملے پر بحث نہیں کیا کرتا۔ ہماری نظر میں وہ ایک ہی پارٹی ہے اور اس کا جو ایک ہی موقف ہے وہی ہمارے PDM میں سامنے آئے گا۔ دھماکہ جو ہے بہرحال جب بھی ہوا، جہاں بھی ہوا، ہم نے مذمت کی ہے اور ہم پاکستان کو ایک پرامن سرزمین دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ایک مستحکم ملک دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے ایک مضبوط ملک کے طور پر ہم اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالیں گے۔ قیام امن کے لیے اب تک جو کوششیں ہوئی ہیں، ان دھماکوں سے اندازہ لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو ہماری حکمت عملی تھی وہ کوئی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہی۔ پاکستانی سیاست میں ہمیشہ جو ہے آپ نے جو ہے بات کی، آپ نے لاڑکانہ سے راشد عمر صاحب وہاں سے کھڑے تھے، پھر آپ بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سندھ کے لوگ جنہوں نے راشد عمر کو پیپلز پارٹی کا متبادل سمجھا تھا، انہوں نے جب JUI کو بلاول بھٹو کے ساتھ دیکھا تو آپ سمجھتے نہیں کہ ان لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ JUI کھو چکی ہے؟ نہیں، یہ سیاست بچوں کا کام نہیں ہے، اس میں سطح دیکھی جاتی ہے۔ ملک میں مخالفین کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے، ایک قدر مشترک بھی دنیا میں ہوا کرتی ہے۔ مشترکات پر جب قومیں اکٹھی ہوتی ہیں،
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف کی دنیا ہے اور یہ اتفاق کی دنیا ہے. میرے خیال میں اس کو سیاستدان سمجھتے ہیں. تو آپ سوال کا حق ضرور رکھتے ہیں, لیکن یہ کوئی سنجیدہ اور میچور قسم کا سوال نہیں ہوا کرتا. لیکن اس میں اتنا اطمینان رکھ لیں کہ جمعیت علماء سندھ میں متبادل قوت تھی اور ہے, اور اب بھی سندھ کے عوام کا اعتماد جمعیت علماء پر ہی ہے. اچھا مولانا صاحب, پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو توڑا جاتا ہے. آج بھی وہی صورتحال ہے, PMLN کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب کچھ اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی یہی کام ہو رہا ہے. ماضی میں MQM کراچی کی بڑی جماعت تھی, ان کی قیادت کا بھی یہی موقف تھا. آج جو نواز شریف کا ہے, آج تقریباً وہی موقف آپ کا بھی ہے. جب بانی MQM پر پابندی لگائی گئی اس وقت کوئی سیاسی جماعت سامنے نہیں آئی, لیکن آج کے بیانے پہ جو PMLN کا ہے یا آپ کا ہے, اس پہ سب ایک نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, سیاسی جماعتوں کو توڑنے کی جو منصوبہ بندیاں جہاں کی جاتی ہیں وہ بھی دنیا جانتی ہے کہ کہاں پر ہوتی ہے, لیکن ہمیشہ ناکام رہی ہیں. پارٹی ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے میں جتنا بھی اختلاف کروں, لیکن بہرحال وہ ایک پارٹی ہے. جتنے بڑے بڑے لوگ ان سے الگ ہوئے اور خیال یہ تھا کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی, لیکن پارٹی پھر بھی پارٹی ہے. مسلم لیگ نون سے کتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے, آج بھی کوئٹہ میں کچھ لوگ چلے گئے ہیں, لیکن اس سے پارٹی پہ اثر نہیں پڑتا. شخصیات جو ہیں وہ پارٹی کے مقابلے میں کوئی کردار نہیں ادا کرتی. جمعیت کے مقابلے میں بھی کچھ لوگوں کو بنایا جا رہا ہے, لیکن جمعہ 8 دن میں ٹھس ہو گئے, کوئی اس کی حیثیت نہیں بن سکی. جماعتیں ہوتی ہیں, اور اس کے مقابلے میں اس کو زبردستی توڑنا, اس کو زبردستی ختم کرنا, اس کو زبردستی لوگوں کے دلوں سے نکالنا, یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا کسی بھی ایجنسی کے لیے ممکن نہیں ہے. مولانا صاحب, ہمارے پڑوس میں امریکہ بھاگ رہا ہے اور ایک بہت بڑی صورتحال جو وہ تبدیلی کی جانب جا رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے ایسی صورتحال میں کم از کم حکومت کو, ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نہ جو بائیڈن کا فون آ رہا ہے, نہ کسی اور کی کوئی چیزیں آ رہی ہوں, جو فیصلے ہو رہے ہیں. چائنا بھی جا کے مختلف ملکوں سے مل رہا ہے, چیزیں کر رہا ہے, لیکن ہمارا جو وزیر خارجہ ہے یا ہماری جو حکومت ہے وہ بہت خاموش ہے. لوگ ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ 2009 والے 2014 والے حالات جو ہے دوبارہ پاکستان میں پیدا ہو جائے. ایک تو یہ بات. دوسرا, کشمیر کے الیکشن ہوئے ہیں, اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں. دیکھیے, میں گزارش کروں آپ سے, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, میں ایک بات تقریباً 1 اشرہ سے زیادہ ہو گیا ہے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستانی سیاست کا ایک غیر ضروری عنصر ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ملک میں ان کو اسٹیک ہولڈر کے طور پر دیکھا جاتا ہے, حالانکہ وہ ایک پرائم منسٹر کے عہدے میں بیٹھا ہوا ہے, اور نہ بین الاقوامی سطح پر اس کو وزیر اعظم تصور کیا جا رہا ہے کسی معاملے میں اس کو بھی پوچھا جائے. آپ دیکھتے ہیں جب بھی کسی ملک کا دورہ ہوتا ہے تو اسے ہمارے آرمی چیف کور کرتے ہیں, اور اگر وہ نہ جائیں تو شاید آپ کے منتخب ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے تو دنیا اسی نظر سے ان کو دیکھے گی. اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, کشمیر بک چکا ہے. یہ کہنا کہ اگر میری حکومت آئی تو میں آزاد کشمیر میں ریفرینڈم کراؤں گا, یہ تو اقوام متحدہ کی ہماری 1949 کے قراردادوں کی نفی ہے, 70 سال سے پاکستان کے موقف کی نفی ہے. تو وہ جانتا ہی نہیں ہے, یا ایجنڈے کے تحت کچھ انڈیا کو حوالہ کر دیا, کچھ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہاں پر اس کشمیر کو پاکستان میں ضم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. فاٹا جو ہے اس کو ضم کر دیا گیا ہے, وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں صوبہ بناؤ. اگر 15 سے 20 لاکھ کی آبادی گلگت بلتستان کی وہ صوبہ بن سکتا ہے, تو پھر 1.5 کروڑ کی آبادی جو ہے اور 2 کروڑ کے قریب آبادی جو ہے اس کو صوبہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ان نااہلوں کی وجہ سے آج قوم مایوس ہوتی چلی جا رہی ہے. اور بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل پہ جو ہم نے کہا تھا کہ دنیا میں جغرافیائی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں, لیکن ان جغرافیائی تبدیلیوں کا آغاز ہمارے خطے سے کیا جا رہا ہے, اور اس کو سب سے زیادہ آسان تصور کیا جا رہا ہے ہمارے ان حکمرانوں کی نالائقیوں کی وجہ سے یا ان کی بدنیتیوں کی وجہ سے.
الیکشن تو ہم الیکشن کو کہیں بھی الیکشن نہیں ہے، نہ پاکستان میں الیکشن ہے، نہ وہاں الیکشن ہے، اور نہ ہی گلگت میں کوئی الیکشن ہے. بس جس کو لانا ہے وہ آ جاتے ہیں، پھر بس ختم بات. ہمارے ساتھ اتنی سیٹوں کی ڈیل کی تھی اور اتنی دی ہے، اب تو خود کہہ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا حصہ رہی، لیکن اس نے آنند فانند کیا ایسا ہوا کہ ساتھ چھوڑ دیا؟ وہ تو بہانہ بناتے کہ نواز شریف صاحب آئیں تو ہم جو ہے اس میں PDM میں ساتھ شامل ہوں گے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا تو نہیں کہ آشرواد آ گئی ہو اسٹیبلشمنٹ کی ان کے اوپر بھی، جس کی وجہ سے انہوں نے رائے جدا کی؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ نون میں سے شین نکل گئی ہے اور آپس میں نون لیگ میں بھی دیکھا جا رہا ہے کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، تو ان دونوں اس سوال کا جو جواب میں دے چکا ہوں، میرا خیال میں دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان ساری باتوں کے بعد. حضرت یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے بار بار کہ انہیں آنا چاہیے، یہ انہیں لانا چاہتے ہیں جو ان کے آنے سے پریشان ہے؟ دیکھیے سیاسی شخصیت جو ہے ملک سے باہر جاتی ہے تب بھی باتیں ہوتی ہیں، ملک میں آتے ہیں تب بھی باتیں ہوتی ہیں. اس سے کسی سیاستدان کی سیاسی حیثیت اور ان کے فیصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ ذرا مصروف، آپ لوگوں کو بھی ہم ذرا مصروف رکھنے کے لیے یہ ایشو چھوڑتے رہتے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، السلام علیکم. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی.